بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کا جواب نہ دے سکا تو کہنے لگا ان کو آگ میں ڈال دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کسی میلے میں گئی ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ان کے تمام بت کلہاڑی سے توڑ ڈالے اور کلہاڑی کو بڑے بت کی گردن پہ ڈال دیا۔ جب وہ لوگ واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹ گئے ہیں تو وہ بہت غضبناک ہوئے اور پوچھا کہ بت کس نے توڑے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس سے پوچھو جس کی گردن پہ کلہاڑی ہے۔ تو انہوں نے کہا اس سے کیسے پوچھیں، یہ تو بول نہیں سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، اپنا دفاع نہیں کر سکتا، کتنے بے وقوف لوگ ہو تم، اس کی پوجا کرتے ہو۔ جب اس دلیل کا وہ کوئی جواب نہ دے سکا تو کہنے لگا پکڑو اس کو اور آگ میں ڈالو۔ ایک بہت بڑی حویلی جو بہت اونچی تھی اس میں 3 مہینے تک آگ جلائی گئی۔ لوگوں نے کہا کتنے لوگوں کو جلانا ہے؟ تو کہتا ہے بندہ تو ایک ہے لیکن بندہ بہت سخت ہے۔ اس وقت لوگ توہمات کا شکار تھے۔ ایک عورت بیمار تھی تو اس نے کہا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو اتنے من لکڑیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں جلنے کے لیے دوں گی۔ جب وہ عورت لکڑیاں لے کے جا رہی تھی تو ایک اللہ کے بندے نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ تو کہہ رہی ہے کہ میں نے منت مانی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیاں لے کے جا رہی ہوں۔ تو وہ کہنے لگے تم ڈھونڈتی رہ جاؤ گی لیکن تمہیں وہ جگہ نہیں ملے گی۔ اور ایسا ہی ہوا، وہ ڈھونڈتی ڈھونڈتی وہیں پہ مر گئی لیکن جگہ نہ ملی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا ٹائم آیا تو سمجھ پہ نہیں آیا کہ اتنی بڑی آگ میں کیسے ڈالا جائے۔ تو شیطان نے تجویز دی کہ منجنیق بناؤ۔ منجنیق بڑے بڑے بانس باندھ کے ان کے نیچے رسی باندھو، جس طرح جھولا بنایا جاتا ہے جھلانے کے لیے، اس طرح پرانے وقتوں میں منجنیق بنا کر پتھر ڈال کر دشمن پہ مارے جاتے تھے۔ اسی طرح منجنیق بنائی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال کے پھینکیں گے۔ ہاتھ آپ علیہ السلام کے باندھ دیے اور پاؤں آپ علیہ السلام کے باندھ دیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے لگا تو حوریں رونے لگی اور فرشتے تڑپنے لگے، کہنے لگے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، ایک خلیل آپ کا اور وہ بھی آگ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ، اگر تمہاری مدد لیتا ہے تو بچاؤ اس کو۔ تو ہوا کا فرشتہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی، اگر آپ حکم دے تو اتنی تیز ہوا چلاؤں کہ یہ سارے نمرودی جل جائیں، آگ ان پہ چلی جائے۔ آپ نے فرمایا تو جا، تجھ سے مجھے کوئی کام نہیں۔ تھوڑی دیر بعد پانی کا فرشتہ آیا اور کہنے لگا اتنی بارش برساؤں گا کہ آگ بجھ جائے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ جاؤ، تجھ سے مجھے کوئی کام نہیں۔ جب منجنیق میں رکھ دیے گئے اور آگ میں جانے کا لمحہ ہے تو جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ کوئی حاجت؟ تو کہنے لگے تجھ سے کوئی کام نہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے میں چھوٹا ہوں، مجھ سے نہیں تو رب کریم سے کہہ دیں آپ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کیا رب کریم کو نہیں پتا کہ اس کا خلیل کس حال میں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے ہاتھ بندھے ہیں، میرے پاؤں بندھے ہیں، مجھے آگ میں پھینکا جا رہا ہے، کیا رب کریم کو اس بات کا نہیں پتا؟ کیا وہ بے خبر ہے؟ بتاؤں تو اس کو جس کو خبر نہ ہو۔ اگر میرا رب ایسے راضی ہے، میرے جلنے پہ راضی ہے تو میں بھی جلنے کے لیے تیار ہوں۔ منجنیق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا میرے خلیل کے لیے۔ 2 فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر زمین پر بٹھا دیا، زمین گلزار بن گئی، پھول کھل گئے۔ آپ علیہ السلام نے سر سجدے میں گرا دیا،
اللہ کی تسبیح بیان کی، شکرانہ ادا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ جگہ چھوڑ دینے کا حکم دے دیا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور کامنٹ کریں، فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔